اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعاطرت العوالم بدہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع بھی عنایت فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ گزشتہ بات ہماری یہ آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حاجت روا ہے، اللہ حاجت روا ہے، خواہش روا نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اب ہم جو ہے سو خواہشات ہیں، ہمارے نفسانی خواہشات ہیں، وہ پورے نہیں ہونے پر ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم جو ہے سو وہ خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ہم جو ہے سو دین کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کو یہ جو سلوک طے کرنا ہے، اللہ کی پناہ میں جو ہم آ رہے ہیں، جب تک کہ ہم اللہ کی پناہ میں نہیں آئیں گے علم دین حاصل نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ اللہ کی پناہ میں آنا بے حد ضروری ہے۔ بغیر اللہ کی پناہ میں آئے کہ ہم علم دین حاصل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، شیطان ہم کو حاصل کرنے نہیں دیتا۔ عبادتوں میں لگائیں گا کیونکہ اس کو معلوم ہے انہیں پوری زندگی اپنی جتنی بھی اس کی جو زندگی تھی اتنی عبادت کرا، انہیں اتنی عبادت کرا، زمین پہ کوئی حصہ نہیں ہے جہاں پر اس کا سجدے کا نشان نہیں ہے، اتنی عبادت کرا، اس کے بعد میں بھی وہ اللہ کی بارگاہ سے رجم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے عبادت کی کہ اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ عبادت کرنے سے اللہ کا جو مقام ہے وہ بڑھتا نہیں۔ اگر پوری دنیا بھی اگر اللہ کی عبادت کری تو جو مقام ہے اللہ کا اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر پوری دنیا اگر چھوڑ بھی دی اللہ کی عبادت کرنا تو بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، رائے برابر بھی اس کی شان میں فرق نہیں آتا۔ شیطان کو معلوم یہ چیز، اور حقیقت بھی ہے یہ۔ اگر ہم پوری دنیا بھی اگر عبادت کرنا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی تو اللہ کی شان میں رائے برابر بھی فرق نہیں آتا۔ کرے تو شان لامحدود ہے اللہ کی، اضافہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اب جو بھی عبادت کر رہے ہیں وہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، وہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں عبادت جو ہے، جبکہ عبادت اللہ کی ہوتی، عبادت الہ کی ہوتی، جس سے ہماری حاجت پوری ہوتی، ہم اس کی عبادت کرنا۔ اب ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہیں مگر ہمارا جو کیا بولنا چاہیے، ہمارا توجہ وہ مخلوق میں جو الوہیت پن دکھ رہا اس کی طرف ہے، وہ چیز نکلنا، وہ چیز نکل گئی تو ہم اللہ کو حاجت روا مانیں گے جب سمجھ میں آئیں گا کہ یہ اللہ ہی میری حاجت پوری کرتا۔ کیونکہ حاجت میں اور خواہش میں بہت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں نہیں فرمایا کہ میں تمہاری خواہش کو پوری کروں گا۔ ہماری حاجت کیا ہے؟ ہماری ہر حاجت کو پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم کیا کریں؟ خواہشات کو حاجت بنا لیے، یہ بھی ہونا میرے کو، وہ بھی ہونا، یہ ہونا، پوری دنیا ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ نہیں، ہم محبت جو ہے سو کل سے کر رہے ہیں، یعنی جز سے کر رہے ہیں، ہم محبت جز سے رکھ رہے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا ہم کو محبت کل سے ہونا۔ کل کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے سوا جسے بھی ہم محبت کریں گے وہ ایک جز ہے، وہ کسے بھی محبت کرو، اور جو بھی شے سے محبت کر رہے ہیں اللہ ہی کے لیے کرنا۔ ہمارا مقصد ہے حیاتی بھی رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ خواہش جو ہے، خواہش نفسانی خواہشاتی ہے، سب سے پہلے اس کو دل میں سے نکلنا۔ یہ سلوک کی یعنی شروعات وہیں سے ہوتی، دنیا کی محبت دل سے نکلنا تو قلب زندہ ہوتا،
نہیں تو قلب مردہ ہے جب تک، قلب مردہ ہے. اور مردے کو جس طرح جسمانی جو میت ہوتی ہے، جب ہم مر جاتے ہیں ہماری روح قبض ہو جاتی تو ہمارے غذا کی ضرورت نہیں رہتی. جب تک کہ حیات ہے اس کو غذا ہونا ہے. کوئی بھی مانتے ہیں بات ہم سمجھنے کے لیے دیکھیں گے کہ کیونکہ زندہ قلب جو ہے، قلب زندہ ہونا سب سے پہلے وہ کب زندہ ہوتا؟ وہ دل میں سے اس کی دنیا کی محبت نکلنا، یہیں سے ہمارا سلوک شروع ہوتا. کیونکہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آنا ہے تو جو دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے وہ نکلنا پہلے. جب تک وہ نکلیں گے نہیں، پھر وہ خالی نہیں ہوں گے دل تو کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوں گی نا، اس کے اندر خالی ہونا پہلے. وہ تو خالی کرنے کے لیے ہم یہاں پہ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ، یہ خالی کریں. لا سے تمام مخلوق میں جو ہر طرف پن دکھ رہا ہے اس کی ہم نفی کر رہے ہیں. یہاں پر ہم جو ہفتے میں ایک دن یہاں جمع ہو کر جو ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا، اور یہ قرآن سے ثابت ہے. ذکر جو ہے ہم جو آواز سے ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذکر کے تعلق سے فرما رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. اللہ تعالیٰ جہر کا بھی ذکر کا حکم دے رہا ہے ہم کو. کیوں؟ کیونکہ سن کے یہ کانوں سے ہمارے قلب میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مخلوق سے ہماری حاجت پوری ہو رہی. ہم اگر اچھا پڑھ لکھ کے کچھ بن جائیں گے تو ہم اچھی زندگی گزار سکیں گے، لگژری لائف گزار سکیں گے. ہم لگژری لائف گزار سکیں گے. تو ہم یہ سن کے بچپن سے جو ہمارے کانوں میں بھرا ہوا ہے، جتنے بار اندر گیا نا اتنے بار بھی باہر بھی نکلنا. وہ لا سے نکالنا اس کو. لا الہ الا اللہ. الا اللہ سے اللہ ہی حاجت رہا ہے، وہ ثابت کرنا ہے ہم کو ثابت کرنا ہے. وہ چیز صرف ذکر کرنے سے نہیں ہوتا، کیونکہ ذکر جو ہے ہر وقت ہمارے پاس بات آتی کہ ذکر اپنے جو اللہ تعالیٰ 3 چیزیں دی ہم کو، جسم دیا، قلب دیا اور روح دیا. یعنی جسم بھی ذکر میں رہنا، قلب بھی ذکر میں رہنا اور روح بھی ذکر میں رہنا. تو بات یہ آ رہی تھی کہ میت جو ہوتی ہے اس کو غذا کی ضرورت نہیں ہے. اس کو جب تک ہم زندہ ہیں ہم کو غذا کی ضرورت ہے نہیں. جب تک ہم زندہ ہیں ہم کو غذا کی ضرورت ہے. ہم انتقال کر گئے، ناشتہ کر کے ہمارا انتقال ہوگا تو ٹھہرو میت کو دوپہر کا کھلا کے بھیجیں گے بولتے ہم. اب کھانے کی حاجت ہی نہیں ہے اس کو نہیں. مردے کو غذا کی حاجت ہی نہیں رہتی. جو مردہ رہتا اس کو غذا کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جسم کی بات ہے. یہ قلب کیا ہے، قلب کی موت کیا ہے اور قلب کی حیات کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا کہ جس کا قلب اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ مردہ ہے، وہ قلب مردہ ہے. جس کا قلب اللہ کی یاد میں ہے وہ قلب زندہ ہے. تو ذکر سے قلب زندہ ہوتا، ذکر سے قلب زندہ ہوتا. اب وہ زندے قلب کو حیات دینا ہے، یعنی زندے قلب کو تندرست رکھنا ہے. زندے قلب کو یعنی مقصد پورا کرنا ہے. قلب کا کیا ہے؟ قلب کا مقصد کہ علم دین حاصل کرنا. علم دین حاصل کرنا، علم سے قلب کا ذکر ہوتا. علم سے. اب جو ہم زبان سے ذکر کر رہے ہیں یہ صرف ظاہری ذکر ہے. یہ توجہ اللہ ہو کے ذکر کرنا ہے تو قلب سے کرنا پڑتا ہو. ذکر قلب سے ذکر کیسا ہوتا نہیں. تو قلب بھی زندہ ہونا. اب جو ذکر کا انکار کرتے، جس کا قلب اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ قلب تو مردہ ہی ہے، اس کو علم کی کیا ضرورت ہے. جو ذکر کرتا ہے، جو ذکر جہری کرتا ہے یہاں پر، اسی کو علم ہونا ہے. علم کیا ہے؟ غذا ہے قلب کی. ذکر کیا ہے؟ حیات ہے. اللہ کا ذکر جو ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس کا قلب اللہ کی یاد میں ہے وہ قلب زندہ ہے نہیں. تب زندے قلب کو غذا ہونا، علم کی غذا ہونا. اب جو اللہ کی یاد سے غافل ہی تھے اس کو علم کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک کہاوت بھی ہے، شعر شد، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل بھی کیا خاک دیا کرتے ہیں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل بھی کیا خاک دیا کرتے ہیں. زندہ قلب ہے تو زندہ دل ہے انہیں، مردہ دل کیا خاک دیا کرتے ہیں.
جس کا قلب اللہ کی یاد سے غافل ہے، انہیں کیا خاک دیتا انہیں؟ اس کے جینے میں کافر کے جینے میں کس فرق ہے؟ کافر کا دل مردہ ہے، میت ہے اس کا دل، نہیں، اس کا دل میت ہے۔ اگر ہم بھی اگر غافل ہے تو ہمارا بھی دل میت ہے۔ تو یہ میت دل کو زندہ کرنا ہے تو اللہ کی یاد سے زندہ ہونا۔ جب یہاں پہ ہم ذکر کرتے آتے ہیں، پہلے ذکر کرے بعد ہم مولا کی بات رکھتے، کیوں؟ ذکر سے دل زندہ ہوتا، اس کے بعد جب اس کے اندر قلب میں بات اترتی وہ محل یقین پر بیٹھتی۔ ذکر سے ایک قلب کی کیفیت بدلتی، قلب منور ہو جاتا ذکر سے اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے، نہیں، اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ لیکن ہم اپنے اندر اگر جھانک کے دیکھیں تو ہم کو سکون دکھ رہا اللہ کی یاد میں، ہم کو تو دنیا کی یاد میں سکون دکھ رہا، دنیا کی یاد میں سکون دکھ رہا ہم کو، کیوں؟ کیونکہ اس کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ سب سے پہلا کام ہم کو دنیا کی محبت دل سے نکلنا ہے، تو ہم رجوع اللہ ہو سکتے، نہیں تو ہم ہمیشہ رجوع دنیا ہی رہیں گے، ہمیشہ رجوع دنیا ہی رہیں گے ہم۔ کیونکہ فطرت اسلام کیا ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سورہ الروم میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو تم ایک سو ہو کر اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف سیدھا کر رکھو، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، قائم رہو اللہ کے پناہ، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو فطرت پہ میں پیدا کرا اسی فطرت پہ رہو، اس سے ہٹنا نہیں، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کی فطرت پیدا کرنے کی کیا ہے ہم کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام جو انسان پیدا ہوتا ہے کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان، ہر نومولود ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو فطرت اسلام کیا ہے ہم کو معلوم کرنا ہے، ہم کو نہیں۔ فطرت اسلام کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی بندہ اپنے رب کو تلاش کرنا اور اس کی عبادت کرنا، بندہ اپنے رب کو تلاش کرنا، اس کی عبادت کرنا۔ ہم تلاش کر رہے ہیں کیا رب کو؟ ہم کیوں نہیں تلاش کر رہے ہیں رب کو ہم؟ کیونکہ ہمارا صبح سے شام تک پہلا یہی کام ہے کہ ہم دنیا تلاش کر رہے ہیں، کتنی بھی دنیا رہا ہم کو بس نہیں ہو رہی ہمارے، کیونکہ اللہ تو حاجت پوری کر دیا، کھانا دے دیا پیٹ کو، تن کو کپڑے دے دیا، رہنے کو مکان دے دیا، یہ حاجت ہے ہماری شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک، جب تک کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جب سے لے کے اب تک یہ تین حاجتیں ہیں انسان کی، روٹی، کپڑا، مکان، نہیں، یہ اللہ کی حاجت ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہم پیچھے پڑے دنیا کے، یہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، یہ خواہش ہے، یہ خواہش ہے، یہ اللہ کسی کو دیتا کسی کو نہیں دیتا، مگر روٹی، کپڑا، مکان تو اللہ تعالیٰ دیتا ہوں، بولا حاجت رہا ہوا، اللہ تعالیٰ ہماری یعنی رب ہے، اللہ تعالیٰ رب کا دعویٰ کیا میں رب ہوں عالمین کا، اور اللہ تعالیٰ تو دینا ہی دینا ہے، اس کو سب کو دینا ہے انہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر یعنی رب کے معنی یہی ہے، شے ناقص کو الگ ترتیب پرورش کرنے کا نام رب ہے۔ ہم ناقص شے ہیں، ہم ہر لمحہ نقص و زوال ہے ہمارے اندر، ہر لمحہ نقص و زوال ہے ہمارے اندر، تو اللہ تعالیٰ ہماری حاجت کیسے پوری کر رہا یہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں دکان چلی تو میرا پیٹ بھر رہا، کاروبار چلا تو میرا پیٹ بھر رہا، نوکری کرا تو میرا پیٹ بھر رہا، مخلوق پہ نظر ہے ہماری۔ فطرت اسلام سے اب ہم نکل گئے، لیکن فطرت اسلام پہ آج کافر ہے، غیر مسلم فطرت اسلام پہ ہے۔ کیسا ہے؟ وہ دیکھا وہ کس سے اس کی حاجت پوری ہو رہی، وہ اس کی پوجا کرتا، اس کی پرستش کرتا، دکان سے اس کی حاجت پوری ہوئی تو انہیں اس کی پوجا کرتا، نہیں، لاری سے اس کی حاجت پوری ہوئی تو انہیں اس کی پرستش کرتا، انہیں نہیں کرتا، انہیں کہ یہ کیا ہے؟ کہ فطرت اسلام یہی ہے، انہیں اپنے رب کو تلاش کر لیا۔ لیکن آج ہم مسلمان رب کو تلاش نہیں کریں، خالی عبادت کر رہے ہیں، عبادت تو کر رہے ہیں برابر، کیسی عبادت کر رہے ہیں؟ نہیں، عز و انکساری ہونا،
ذلت اور فقیر ہونا اور احتیاطی کا نام عبادت ہے. عبادت میں یہ رہنا، عز و انکساری، ذلت فقیری، وہ احتیاطی کا نام عبادت ہے. عز و انکساری صرف اللہ ہی کے لیے ہونا، ہماری دنیا کے سامنے عز و انکساری پیدا یعنی پیش کریں ہماری نہیں. عز و انکساری کیا ہے؟ مخلوق بولتے ہیں سامنے اپنی عزت کے لیے، مگر دل میں یہ ہے فلاں شے سے میری حاجت پوری ہو سکتی. اب اس کو جیسا اپن اس کو خوش کرنے کو جاتے ہیں، اپن اس کو راضی کرنے کو جاتے ہیں. ہم اس کو ارے فلاں شخص میں سے راضی ہوگا تو بہت بڑی پارٹی ہے، انہیں اگر اپنے سے راضی ہوگا تو اپنے یہاں سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے، اپنا یہ حاجت پوری ہو سکتی، یہ حاجت پوری ہو سکتی. اس کے سامنے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی انکساری پیش کرتے ہیں نہیں. اس کے سامنے ذلت اور فقیری سے ہم یعنی ظاہر کر دیتے ہیں، ہماری فقیر بن جاتے ہیں. اب آپ ہی ہے آپ بولتے نہیں کافی لوگ گراہک ہمارا بھگوان ہے بولتے، کیسے ذلیل ہو جاتے نہیں. آپ ہی سے آپ ہمارے بھگوان ہیں بولتے لوگ نہیں بولتے. ہم بولتے ہیں نہیں، مگر دل میں سمجھتے ہم ارے گراہک نے تو کیسا اصل ان سے ہی ہے نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. بولتے ہیں نہیں، ایمان والا بولتا نہیں، مسلمان بولتا نہیں. مسلمان جو ہے وہ بولتا نہیں، مگر دل میں تو وہی رہتا. اس کے کیا رہتا دل میں کہ اس سے میری حاجت پوری ہوتی. اگر گراہک نہیں آیا تو نہیں، اگر گراہک نہیں آیا تو کیسا؟ گراہک کو بھیجنے والا کون ہے؟ بھیجنے والا کون ہے؟ نظر کون ہے اس پہ رہنا تھا. محبت کل سے ہونا تھا، جس سے ہو گئی گراہک سے محبت ہو گئی، گراہک سے محبت ہو گئی. محبت کل سے ہونا تھا، کہیں سے بھی لاتا انہیں. وادی غیر ذی زرع میں حاجر علیہ السلام پانی نہیں ملا، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں پانی نہیں نکلا، کوئی وہ کر سکتے؟ خالی بکری آ گئی تو ہم تو بکرے لا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، خود کھا لے رہے ہیں، کباب ڈال کے 3 مہینے تک کھا رہے ہیں اس کو نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ تمہارا گوشت اور خون مجھ تک نہیں پہنچتا، صرف نیت پہنچتی پر اللہ تعالیٰ نہیں. نیت کیا ہے؟ ایمان ہے. وہ جب قربانی جب دے رہے ہیں تو واقعات کر کے ایمان ہمارا تازہ کر لینا ہم نہیں. وادی غیر ذی زرع میں اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں پانی نکالا اللہ تعالیٰ، تو ہم کو کہیں بھی ہم اگر دکان ڈالے، اگر ہم اس کی طرف اگر متوجہ رہے تو نہیں دیتا ہم کو نہیں. اس کی طرف متوجہ تو کیسا بھائی دماغ بھی چلانا پڑتا ہمارے کو نہیں. ہمارا دماغ حاجی طرف ہو گیا یہاں پہ. یہاں آگے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا آگے، اچھا ہوا تو میں کرا، غلط ہوا تو اللہ کی مرضی. یہاں فرما رہا اللہ تعالیٰ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا، اے ایمان والو اس اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اسی سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بہت سے گروہ ہو گئے، ہر ایک گروہ اس سے خوش ہے جو اس کے پاس ہے. کیا فرما اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہ اے ایمان والو اس اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اسی سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھو. 3 چیزوں کا بیان کر اللہ تعالیٰ یہاں پہ. اس کی طرف رجوع رہو یعنی متوجہ رہو اللہ کی طرف، اور اسے ڈرتے رہو یعنی تقوی اختیار کرو، اور نماز قیام کرو. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھے تو اللہ کی طرف رجوع ہونا سمجھ رہے نہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ رجوع الگ کر دیا. ہمیشہ اللہ کے سے رجوع رہنا ہے ہمارا، صرف نماز دوران نماز نہیں. دوران نماز میں تو اللہ سے ملاقات کرنا ہے، ملاقات الگ ہے، توجہ الگ ہے نہیں. نماز کیا ہے؟ نماز قائم کرو بولا اللہ تعالیٰ. نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کا ہے وہ نہیں. ہم ہمیشہ اللہ کی طرف یعنی رجوع رہنا ہم کو، غیر نماز بھی اور نماز میں بھی. ہر لمحہ کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنا ہم. تو ہی ہم جیسو مقصد حیات پورا کر سکتے. تو ہم اپنے آپ کو غور کرنا کہ ہم کتنی دیر اللہ کی یاد سے غافل ہے. کبھی ہم غور و فکر کرنا اس کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما دیا، واضح کر دیا اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ کافروں میں سے مت ہو جاؤ پر اللہ تعالیٰ. یہ 3 چیزوں میں جو بھی اس میں اگر ٹکا ہوا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو کافروں میں سے فرما رہا، تم کافروں میں سے ہو جائیں گے. رجوع اللہ ہونا ہے ہر لمحہ، ڈرتے رہنا ہے اللہ سے اور نماز قائم کرنا ہے نہیں. اور اپنے دین کو ٹکڑے کر دیے بولے یہاں پہ اللہ تعالیٰ. وہ لوگ فرقوں میں بٹ کر دین کو ٹکڑے کر دیے.
टुकड़ों से मुराद क्या है? ये अल्लाह ताला काफिरों से नहीं है मुखातिब, काफिरों में से हो जाओ मत बोला अल्लाह ताला, काफिरों के से बनो मत बोला, भाई ये ईमान वालों की तरफ मुतवज्जह है अल्लाह ताला, ईमान वालों से हम कलाम हो रहा है यहाँ पर अल्लाह ताला कि दीन को टुकड़ों की शक्ल में मत देखो, दीन को टुकड़ों की शक्ल में मत देखो। आज देख रहे लोग नमाज पढ़ लिया तो बस है, टुकड़ा हो गया दीन का ही नहीं। अरकान इस्लाम पे अमल कर लिए तो ये दीन समझ रहे हम। कलीमा तो कहीं कभी कभी सुनने में आता, कलीमे से स्टार्ट करने वाले उसूल दीन को, यानी अपने अरकान इस्लाम को नमाज से शुरू करते आते, नमाज पढ़ लेना, रोज़ा रख लेना, दौलत है तो ज़कात दे देना, हज कर लेना, बस इतना ही दीन है। नहीं, इतना ही दीन है समझते, एक दीन का टुकड़ा हो गया। अरकान इस्लाम क्या है? उसूल दीन, मानी मुकम्मल दीन के तिहाई हिस्से का 5 अरकान है ये। दीन मुकम्मल 3 मरातिब को एक जगह जमा करने का नाम है। आज हमको मालूम ही नहीं होती तो दीन बोलते हम हमारे नमाज़ पढ़ लेना, बस ये हमारे जहनों में आ गया। नमाज का इनकार नहीं है, नमाज पढ़ने से रोकने का नहीं है, ये बात रखिए कि दीन को टुकड़ों की शक्ल में नहीं। नमाज की अगर बात करें तो नमाज एक क्या है? मुकम्मल दीन के तिहाई हिस्से का एक अरकान है। मुकम्मल दीन 3 हिस्सों में 3 मरातिब को जमा करने का नाम है। क्या है वो? इस्लाम, ईमान और एहसान। ये 3 चीज़ों को एक जगह जमा करने का नाम ये क्या है? दीन है। और अल्लाह ताला इंसान को 3 चीज़ें दिया और उसूल दीन भी 3 है। इस्लाम है, ईमान है, एहसान है। इस्लाम का ताल्लुक जिस्म आज़ा जवारे से, ईमान का ताल्लुक खल्क से है, एहसान का ताल्लुक रूह से। नहीं तो 3 चीज़ों को जमा करा इंसान के पास अल्लाह ताला, और दीन भी क्या करा? 3 चीज़ों के सूरत में भेजा अल्लाह ताला। जो इस्लाम पे अमल कर लिया उन्हें मुसलमान है, जो अपने जिस्म की इस्लाह कर लिया, ज़ाहिरी इबादत की जो इस्लाह कर लिया वो मुसलमान है। आज यहीं तक ही हम यही चीज़ समझ रहे हैं। हम ज़ाहिरी जो इबादत है हमारी, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, नहीं, ये इस्लाम है, ये एक जिस्म आज़ा जवारे से इसका ताल्लुक। ईमान का ताल्लुक जो है दिल से है, ईमान का ताल्लुक दिल से है। इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, ज़बान से इक़रार करना और दिल से तस्दीक़ करने का नाम ईमान है। और एहसान का ताल्लुक जो है वो रूह से है। अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यरा। तो इबादत ऐसी कर कि गोया अल्लाह को देख रहा है, या फिर ऐसी नहीं कर सकता, समझ के अल्लाह तुझको देख रहा है। ये मुकम्मल दीन है, ये मुकम्मल दीन है। इसको समझना है, इसको समझने के लिए वक्त होना। ये जो हयात है अल्लाह ताला ये चीज़ समझने के लिए दिया, दीन के लिए पैदा कर अल्लाह ताला जो हमको पैदा करा दीन के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दुनिया को मकसद बनाए नहीं बनाए, हम अपने दिलों में झांक के देखना। हम किसी के ऊपर फतवा नहीं दे सकते, हम अपने आप को देख लेना हम क्या है। हमारी जो फितरत है हर मुसलमान की वो फितरत है। हम अपने आप पे गौर करके देखना मेरे दिल में क्या है, दुनिया की मोहब्बत है या अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है। नहीं, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है यहाँ पे कि रुजू इल्लल्लाह रहना, हमेशा हर लम्हा रुजू इल्लल्लाह रहना और डरते रहना अल्लाह से, नमाज कायम करना। और आगे फरमा रहा अल्लाह ताला, और जब लोगों को कोई तकलीफ पहुँचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारते हैं और इसकी तरफ रुजू करते हैं। फिर जब वो इनको अपनी रहमत का मज़ा चखाता है तो इनमें से एक फ़िरक़ा अपने परवरदिगार से शिरक करने लगता है। यानी जब मुसीबत आती है हमारे ऊपर तो हम क्या करते हैं? अल्लाह को याद करते हैं। अब देखो हम जितनी इबादतें हैं, जितने यानी अल्लाह की तरफ मुतवज्जह है, कोरोना वायरस में आम दिनों में थे क्या इतना मुतवज्जह हम? नहीं। जब राहत थी यानी हर तरफ सुकून ही सुकून था, तो अपनी जगह मज़े में थे, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, काफिल थे। नहीं, जैसा कोरोना वायरस आया सब इस्तग़फ़ार में लगे, तौबा इस्तग़फ़ार में लगे। वो जो तौबा इस्तग़फ़ार में, जैसा ये लॉकडाउन खुला फिर अपने अपने कामों में लग गए, भूल गए अल्लाह को, भूल गए अल्लाह ताला को।
ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رہنا ہے ہم کو. تو یہاں پہ کیا کرتا ہے انسان کہ تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کرے تو خیر کچھ دن فائدہ اٹھا لو، عنقریب تم اس کا انجام معلوم کر لو گے. کچھ دن فائدہ اٹھا لو بولا اللہ تعالیٰ، یعنی میں تم کو پریشانی میں تم کو راحت دیا، تو تم کیا کرے دنیا میں پڑ گئے، پڑھ کے پھر غافل ہو گئے. ٹھیک ہے غافل رہو، اس سے بہت فائدہ ہوگا، تم کو کچھ فائدہ ہوگا تم کو اٹھا لو فائدہ، بس بعد میں تو میرے پاس ہی آنا ہے، میں حساب لے لوں گا پر اللہ تعالیٰ. تو یہ آیت میں کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ، یعنی فطرت اسلام پہ رہنا ہے ہم کو. فطرت اسلام کیا ہے؟ ہم باہر یہ بات لے رہے ہیں کہ فطرت اسلام کہ اپنے رب کو تلاش کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ فطرت اسلام ہے. کیوں اپنے رب کو تلاش کرنا بھائی؟ کوئی اپنے رب کو تلاش کرنا، ہم بچے کو اگر کوئی کام سے بھیجے، جاؤ میں جا کے جیسو ایک شکر لے کے آؤ بول کے بھیجائے، بچے کو شکر لاؤ یا کوئی بھی شے جاؤ بول کے بھیجائے ہم بچے کو، دور ہے وہ جانا، سفر طے کرنا، جانا لے کے آنا. بچہ گیا، جب بچہ جا کے آنے کے اندر اس کو کیا سوال کرتے؟ ترکاری لایا کیا میں پوچھتے، گوشت لایا کیا پوچھتے؟ اس کو جو کام سے بھیجے وہی کام پوچھیں گے نا اسے ہم، نہیں. اس کو معلوم شکر لاؤ بولے تو شکر لے کے جانا ہے، دوسری جگہ نہیں لاتا ہوں، نہیں لایا تو اس کو سزا ملتی. نہیں شکر لایا تو شاباش بیٹا جزا دیتے، اس کو شاباش بولتے، سبقتے، کچھ بھی کرتے اس کا نہیں. تو یہ فطرت اسلام کیوں بول رہے ہیں ہم یہاں پر؟ اب ہم یہاں پر آئے عالم شہادت میں. اب یہاں سے جانا کیا ہے، کہاں ہے ہم کو؟ عالم برزخ میں جانا ہے. جانا تو عالم امر میں ہے ہم کو، ہم عالم امر سے آئے پھر واپس عالم امر میں جانا ہے ہم کو. یہ زندگی کیا ہے؟ ایک مسافر خانہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ کوئی مسافر ہے. مسافروں کی طرح رہنا ہے ہم کو، ہم مسافر کی طرح ہیں، ہم مسافروں کی طرح ہے ہماری زندگی نہیں. اب ہم قیامت تک زندہ رہنا ہے ہمارے دلوں میں تیاری کیسی رہتی ہے ہماری؟ سامان ہے 100 برس کا، پل بھر کی خبر نہیں ہے. سامان تو 100 برس کا ہے ہمارے پاس، 100 برس زندہ رہنے کی تیاری کر رہے ہم. کیا ان جنوں کو دفنا کے آ گئے، میں تو قیامت تک زندہ رہوں گا سمجھتا ہوں. کتنے لوگ موت کیوں دیا اللہ تعالیٰ؟ عبرت کیا سے دیا؟ کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو موت دینے کا سے؟ اگر موت نہیں دیتا تو خدا کے مرتبے پہ آ کے بیٹھتے تھے ہم، ارے میں تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں بول کے. موت عبرت کیا سے دیا ہم کو؟ نہیں، اللہ کا منشا پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا منشا پورا کرنا ہے، اس لیے ہم کو پیدا کر رہا مار رہا. کوئی حیا دے سکتا سوائے اللہ کے؟ نہیں دے سکتا. نہیں تو کیا بات ہو رہی تھی ہماری؟ دین کو ٹکڑوں میں کر دیے، مکمل دین ہم کو جاننا ہے. نہیں بات آ رہی تھی ہمارے پاس اچھی ابھی. خیر مولا جو ہے یہ کیا ہے؟ رجوع اللہ ہو کے بیٹھنے کی محفل ہے ہماری، جو ہم کو جو اللہ والے لگا کے گئی ہے محفل، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. جو ہم کو ضرورت ہے وہ چیز ہم کو اللہ سے مانگ کے لینا ہے. نہیں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں میں کہ کہنے والا یا نصیحت کے لیے نہیں بیٹھا، اور سننے والے بھی نصیحت حاصل کرنا ہے، بولنے والے بھی نصیحت حاصل کرنا ہے. سننے والوں کو بھی چاہیے کہ رجوع اللہ ہو کے بیٹھے، بولنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ رجوع اللہ ہو کے بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ بات دیا کہ ہم کو فطرت اسلام پر پیدا کرا. شکر کی بات چل رہی تھی. شکر یہ کئی کو آتی مانو ہمارے پاس بات یہ، کیونکہ جسم کی ایک حد ہوتی، انسان جسم کو ایک حد تک لے جا سکتا، اس کے آگے رہ جاتا. تو جو ظاہری علوم رہتے وہ ظاہری علوم کو اسٹریٹ فارورڈ ایک دم بالکل سسٹمیٹک لے کے آ سکتے، لے کے آ کے اس کو پورے یعنی اس کا جو کیا بولتے یہ جو عنوان رہتا لا کے اس کو پورا عنوان پہ بٹھا سکتے. لیکن یہ اللہ والوں کی محفل میں جو ہم کو اللہ والے بتائے کہ یہ طریقت کی بات نہ ہے. یہ طریقت کیا ہے؟ وہ خلق سے تعلق ہے اس کا. قلبی دنیا کتنی رہتی ہے، ہم بیٹھے بیٹھے کہاں سے لاتے خیالوں میں خلق کے؟ نہیں کوئی حد رہتی اس کی. تو یہ قلبی دنیا، یہ قلبی معاملہ ہے. یہ بات کدھر سے چلی آتی پتہ ہی نہیں چلتا.
لیکن اس میں سے ایک بات ایسی رہتی جو ہماری زندگی کے لیے کافی رہتی، وہ بات، وہ ایک بات اٹھا لینا. بات شکر کی چل رہی تھی، بچے کو ہم شکر لانے بھیجائے، بات آ گئی پھر مولا کی طرف متوجہ ہونا پڑتا اس کے سے کیا بول رہا تھا میں نہیں. ابھی شکر کی مثال دیں گے بلکہ ہم کیا سوچ لے کے بیٹھے ہیں، اللہ مولا دیا، یہ واقعی سوچ کے نہ بیٹھے، مولا دے رہا. اس میں ہم کو بھی یہی کیا ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے اس میں، بولنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی. تو بچہ جب واپس آتا ہم سب سے پہلے کیا پوچھتے اس کو، شکر لایا کیا پوچھتے اس کو، ہاں با لایا شکر بولتا ہوں. تو فطرت اسلام جو ہم بات رکھے کہ فطرت اسلام جو ہم کو معلوم ہوا کہ کیا ہے، اپنے رب کو تلاش کرنا، اس کی عبادت کرنا. اس لیے جب اللہ تعالیٰ ہم امر سے آئے، عالم امر سے آئے، پھر ہم کو عالم امر میں واپس جانا ہے. ساری کائنات میں 3 عالم ہیں، عالم امر، عالم برزخ، عالم شہادت. تو ہم پہلے امر سے شہادت میں آئے، پھر شہادت سے برزخ میں جائیں گے، برزخ سے پھر امر میں چلیں گے. تو یہ بھی بات آ رہی تھی کہ مسافر کی طرح رہو، بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اس طرح رہو تاکہ تم مسافر ہے. تو ہم مسافر کی طرح رہنا ہے ہم کو یہاں پہ. تو یہاں سے ہم جب کوچ کر کے جا رہے ہیں، انتقال کر جا رہے ہیں، منتقل ہو رہے ہیں. بات دیکھو، منتقل ہو رہے ہیں بول رہے ہیں ہم، تو کہاں منتقل ہو رہے ہیں؟ منتقل کے معنی یعنی اس جگہ سے اس جگہ کوچ کرنا، منتقل ہونا. انتقال کر گئے بولتے نا، منتقل ہو گئے، عالم برزخ میں گئے. جاتے اللہ تعالیٰ کیا سوال کر رہا، اللہ تعالیٰ کیا سوال کرا جاتے ہیں وہاں پہ، کتنے گھر بنا کے آیا پوچھ رہا، کاروبار کتنا کرا پوچھ کے آ رہا وہاں پہ، کتنے سیٹس بنا کے بیچے بول رہا اس میں، نہیں کتنے جیسو کپڑا بیچ کے آیا پوچھ رہا. جو بھی جو اپنی اپنی تاجر ہے، جو بھی اپنا تجارت کرنے والے ہے، کوئی کپڑا بیچنے والا ہے، کوئی سودا بیچنے والا ہے، کوئی گوشت بیچنے والا ہے، کوئی کنسٹرکشن کا کاروبار ہے، مختلف کاروبار ہے. تو زندگی بھر وہ کاروبار میں لگا رہے، زندگی پوری لگا دے رہے کاروبار، نہیں لگا رہے ہم، زندگی پوری لگا دے رہے. اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ 5 وقت نماز کیسے دے رہے، خالی 5 وقت نماز کو دے رہے. کیلکولیٹ کر لو ہم کتنا وقت دنیا میں لگا رہے ہیں، کتنا وقت ہم دین میں لگا رہے ہیں. جبکہ وہ دین کیا ہے؟ نماز کل دین نہیں ہے، وہ دین کے 3 حصے کا ایک ارکان ہے. وہ ہم نماز کو پورا مکمل دین سمجھ رہے ہیں، روزے کو مکمل دین سمجھ رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ٹکڑوں میں نہ کو بانٹو دین کو، دین کی حقیقت تو کچھ اور ہی ہے. تو جاتے خبر میں کیا سوال ہو رہا، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. یہ 3 سوال ہیں چھوڑے، اس کے علاوہ کوئی سوال ہے ہمارے پاس؟ ہم جب بچے کو شکر لانے کے لیے بھی جائے تو بچہ شکر ہی لے کے آتا، دوسری چیز نہیں لاتا. ہم رب کو جانے رٹ لے کے جا رہے ہیں ہم یہاں پہ. نہیں مل ماں دینو کا بولے تو میرا دین اسلام ہے یہ بول دیں گے. من ربو کا بولے تو میرا رب اللہ ہے بول دیں گے. من نبیو کا بول دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے کیونکہ بول دیں گے. یہ چھنا ہمارا رٹے ہوا تھا. رٹ کے جانے کے بعد وہاں پہ زبان کھول سکتے ہیں ہم. یہ زبان تو چلتی ہی نا وہاں پہ. یہ زبان چلتی ہوتی تو پھر مردے میں حیات رہنا تھا، تھوڑی جواب دی ہوتی. اور زبان میں تو بھی حیات دینا تھا اللہ تعالیٰ. پورا مردہ کر دے رہا نا اللہ تعالیٰ، زبان کو بھی مردہ کر دے رہا. جو رٹ کے جا رہے ہیں یہاں کیا سکھ ہے؟ وہ اسلام کا جتنا بھی عمل ہے، جو ظاہری عمل ہے، پورا یہاں کے لیے ہمارے کو نہیں. اصل تو وہاں پہ قلبی کیفیت ہونا، قلب سلیم لے جانا ہے. وہاں پہ سلامتی والا قلب لے جانا ہے. سلامتی والا قلب میں سلامت رہنا، سلامت شہ رہنا، جو ہمیشہ سلام رہنا، انہیں ہمیشہ سلامت والی رہنا. کون ہے ہمیشہ سلامت رہنے والی چیز؟ قلب سلیم اگر ہے تو اس میں ہمیشہ جو سلامت رہتا ہے وہ چیز رہنا، اس میں کل رہنا، اس میں قلب میں جز نہیں رہنا. جس کے قلب میں کل ہے اس کا قلب سلامتی والا قلب ہے. کون ہے سلام ہمیشہ سلامتی والا؟ کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اللہ کے سوا کون ہے سلامت؟ نہیں. تو جس کے قلب میں اللہ ہے اس کا قلب سلیم ہے، قلب سلیم ہے. وہ لے کے جانا ہے ہم کو خبر میں. ہم خبر میں کیا لے کے جا رہے ہیں؟ دنیا لے کے جا رہے ہیں. نہیں، دنیا کی محبت بھی دل میں رکھیں گے پھر ہم جو ہے سو جنت بھی ہونا بول تو کیسا ہوتا؟ نہیں. دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہ قید میں ہے.
یہ قید میں ہے، پنچھی پنجرے میں ہے بولتے تھے وہ، ہم پنجرے میں ہیں ابھی یہاں پہ قید میں ہے۔ نہیں، موت آنے سے پہلے مر جاؤ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موت آنے سے پہلے مر جاؤ بول دو، خودکشی کرنا حرام ہے ہمارے پاس۔ نہیں، مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے ہم، آنکھ کھلیں گی ہماری، مرنے کے بعد ایک آنکھ کھلیں گی، کون سی آنکھ؟ عالم برزخ کی آنکھ، جو خبر کا عالم ہے۔ اب دیکھ سکتے ہم خبر کا عالم؟ نہیں دیکھ سکتے، دیکھ سکتے تو وہ خبر کے عالم کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو تم جیتے جی دیکھ لو وہ خبر کے عالم کو، تو کچھ تیاری کر سکتے ہو آپ۔ ہم خبر کے عالم کو دیکھنا ہوتا جو مردے کو دفنانے جاتے ہیں ہم، وہ جو 4 کونی گڑا مارتے ہیں اپن، یہ 4 فٹ اندر 6 فٹ لمبا 2 فٹ چوڑا جو بھی مارتے، وہ خبر سمجھ رہے، وہ خبر نہیں ہے، وہ خبر نہیں ہے، وہ بھی عالم میں شہادت ہی ہے نا، وہ بھی دوسرے جا کے کھودا وہ میت ویسی پڑی رہتی اندر، نہیں رہتی، عالم شہادت ہی ہے وہ۔ عالم شہادت مانے دیکھتا دکھتا عالم، جو دیکھتا دکھتا ہے وہ عالم شہادت ہے۔ عالم برزخ بول دو پردے کا عالم، جو نہیں دکھتا، سب کو نہیں دکھتا، بعض کو دکھتا ہو، ہر ایک کو نہیں دکھتا بول کے نہیں، بعض کو دکھتا، ہم کو ہر انسان کو دکھتا، بعض کو نہیں۔ اگر حقیقت میں تو ہر انسان کو دکھتا عالم کو، ہر انسان کو دکھتا عالم، دیکھ سکتے اور دیکھ رہے ہیں بھی روزانہ وہ عالم کو، غافل ہے مگر وہ عالم سے۔ ارے خبر کا عالم دیکھ سکتے کیا؟ ہر کوئی دیکھتا، ہر دن دیکھتا، نہیں دیکھتے ہم خبر کا عالم؟ دیکھتے خبر کا عالم، مگر معلوم نہیں، جانتے نہیں کیسا رہتا خبر کا عالم۔ اگر معلوم، کیونکہ جو وہاں جاتے آتے رہتا اس کی صحبت میں رہنا پڑتا۔ کون جاتے آتے رہتے ہیں وہاں پہ؟ ایمان والے جاتے آتے رہتے ہیں۔ نہیں، وہ قلبی عالم ہے، وہ قلبی عالم ہے۔ جس طرح میت کو جب مر جاتا انسان تو یہاں پر نہیں رکھتے، اس کو دفنائے تھے، اسی طرح جو قلب میت رہتا نا اس کو عالم میں آنے بھی نہیں دیتے، اس کو مردے کو اپنے دور رکھتے نا، مردے کو ہم قریب رکھتے، جیسا انتقال ہوتے لے کر دفنائے تھے یہ عالم میں، وہ عالم میں اس کا دل مردہ رہتا، اس کو آنے نہیں تھے وہاں پہ، پہلے قلب زندہ کرنا پڑتا وہ عالم میں۔ یہاں پہ جسم زندہ رہا تو رہنے کی اجازت ہے نا، یہاں پہ وہ عالم میں زندہ قلب کو رہنے کی اجازت ہے، وہاں پہ مردہ قلب نہیں آ سکتا وہاں پہ۔ یہاں پہ حیات میں ہم ہیں نا، تو بیٹھے ہوئے سب کو مرنا ہے، بیٹھے بیٹھے اگر کوئی مر گئے یہاں پہ، ارے نہیں اچھے جگہ پہ بیٹھنے تھے، ان کو بٹھا کے رکھیں گے تھوڑی دیر پر بھی، بولتے نہیں، جیسا انتقال ہوتا ہے کیا بولتے کب ان کو تدفین کرنا ہے، کب وقت کا ان کا کیا ہے دیکھ لو، سب کو اطلاع دے دے، فٹافٹ اٹھا دے۔ نہیں کیوں؟ کیونکہ قلب مردہ ہو گیا، یہ عالم میں رہنے کے قابل کا نہیں ہے، اور ان کا قلب مردہ ہے، ان کا جسم مردہ ہو گیا، یہ عالم میں رہنے کے قابل کا نہیں ہے۔ عالم میں برزخ میں جو انسان جاتا ہے اس کا قلب زندہ ہونا پڑتا، تو زندہ قلب جو ہوتے ہیں وہ جیتے جی عالم برزخ میں جا کے آتے، قلب زندہ ہونا پڑتا، اس کے لیے وہاں جانے کے لیے قلب زندہ ہونا پڑتا، وہ قلبی دنیا ہے وہ۔ عالم برزخ جو ہے وہ پردے کا عالم ہے، قلب دکھتا ہم کو، ایمان تو ہے نا قلب کے اوپر، قلب نہیں ہے بولے انکار کر سکتا، قلب کا روح کا کر سکتے نہیں بھائی قلب نہیں ہے بھائی، روح نہیں ہے، قلب بولتے یہ جسم میں جو لوتھڑا ہے گوشت کا یہ ہے، یہ نہیں، وہ ورائے جسم قلب ہے، وہ جو قلب ہے ورائے جسم ہے، وہ موت جب آتی انسان کو، عام انسان کو مرنے کے بعد دکھتا ہو، مگر خاص جو اللہ کے بندے ہیں ان کو یہ عالم میں بھی دکھ جاتا، اور اپنے مریدین کو اپنے معتقدین کو بتا دے بھی یہ عالم میں، جیتے جی لے جا کے لاتے بھی یہ عالم میں۔ نہیں میں سمجھتا تقریبا لوں گا جا کے بھی آگے وہ عالم میں اپنے پاس یہاں پہ، ارے جا کے خبر میں جا کے کون آتے ہیں بولتے نہیں جا کے آئے، جو اللہ والا کی صحبت میں برابر جا کے آتا، جو صحبت میں نہیں انہیں غافل ہی رہتا، انہیں عالم میں برزخ کیا ہے نہیں معلوم، برزخ بول دو خبر کا عالم، ارے خبر کا عالم بول دو بھائی، جیتا جی بھی جا سکتے ہیں وہاں پر، نہیں اس کے لیے کیا کرنا پڑتا، قلب کو زندہ رکھنا پڑتا، قلب مردہ رہا تو نہیں جا سکتا، مردہ قلب مردہ جسم یہ عالم میں نہیں رہ سکتا، ویسی مردہ قلب وہ عالم میں نہیں رہ سکتا، وہ مردے قلب کا عالم یہ ہے، جو دنیا سے دل لگا لیتا انہیں مردہ ہے، انہیں یہی رہنا، انہیں جو زندہ قلب ہوتا اس کو وہ انٹری ہے وہاں پہ، نہیں میت کو انٹری نہیں ہے نا، اپنے کہنے ایگزٹ کر دینا پڑتا، میت کیا ہے ایگزٹ ہونا ہے، تو وہاں ہم جا رہے ہیں، میں جانا چاہ رہا ہوں، میں فلاں علوم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ دکھتا کہتے معلوم کروں گا، تو اللہ دکھتا بولے، اکثر لوگ انکار کرتے نا، اللہ دکھتا کیا، اللہ جو سو اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ کی پناہ میں آنا، پھر اللہ دکھتا ہے، دکھاتے ہی پناہ میں آئیں گے نا، اس کی دوسری بات آئی تھی، اللہ کی 2 شان ہے، شان تشبیہ ایک ہے، شان تنزیہ ایک ہے، نہیں شان تشبیہ میں ظاہر ہے اللہ، شے سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ، نظر ہونا پڑتا اس کو دیکھنے کے لیے،
پھر اس کے بعد گواہی دیتے بے شک لا الہ یعنی اللہ ہی حاجت روا ہے، دیکھ کے گواہی دینا ہے نا، ہم کو سن کے گواہی دینا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ فطرت اسلام پہ زندگی گزارنا ہے. تو انشاءاللہ مزید اس کو سمجھیں گے. آج ہم 9 بجے تک سوچے تھے، ٹائم 9:20 ہو گئی کیونکہ 9 بجے سے کرفیو ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا. اور یہ بات ایک بار میں ختم ہونے والی بات نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے بات کو اپن. کیا فطرت اسلام کیا ہے کہ اپنے رب کو جاننا ہے، دین کو جاننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے. ٹھیک ہے، جان کے خبر میں ہم کو یہاں سے جانے کے بعد ہم کو خبر میں جواب دینا نا بھائی، کاروبار کے تعلق سے جواب دینا. جو بات ہماری چل رہی تھی کہ کوئی بزنس جو نوکری کریں، کوئی چیز جو دنیا میں ہم دیکھ رہے وہ چیز کا کوئی ہمیں کنسرن نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے پہ لیا، اس پہ لے لیا. ہم کو کیا دین حاصل کرنا ہے، مکمل دین، وہ بھی ٹکڑے نہیں دین کے، مکمل دین. مکمل دین سے مراد یعنی اسلام ایمان احسان تو ہے ہی، وہ تمام کا تمام مکمل دین ہمارے اوپر آنا. بول تو ہمارا جسم بھی ایمان والا، یعنی ہمارا جسم بھی دیندار ہونا، ہمارا قلب بھی دیندار ہونا، ہماری روح بھی دیندار ہونا، تو مکمل دین ہے. ورنہ ہمارا دین یعنی مکمل نہیں ہے. جسم کے ساتھ قلب اور روح کو بھی ہم دیندار بنانا ہے. تو بیٹھے بیٹھے تو معلوم نہ تھا، اس کے لیے ٹائم لگتا، اس کے لیے وقت لگانا پڑتا. سلوک ہے، یہ سلوک طے کرنا پڑتا. اس کے لیے سب سے پہلا کام دنیا کی محبت دل سے نکلنا. بار بار بولنے کا مقصد یہی کہ کیونکہ یہاں آنے کے لیے دنیا روکتی، سب سے پہلے دنیا روکتی یہاں آنے کے لیے. یہ جو مکمل دین کا علم جو ہے نا، یہ حاصل کرنے کے لیے صرف خانخواہوں میں ملتا. یہ بات ذہن میں رکھ لینا، یہ عام علم نہیں ہے. یہ اہل طریق کے پاس ہی رہتا یہ علم ہے، کیونکہ قلبی علم ہے، یعنی دل یعنی قلب کا علم ہے. یہ قلب سے قلب میں آتا ہے، یہ صحبتوں سے آتا ہے. سینہ بائی سینہ چل لیتے سارا سے. ہمارے پاس یہ علم نہیں، ہمارے پاس شجرا ہے پورا. یہ علم جو آ رہا ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آ رہا. 100 سال 50 سال 200 سال سے نہیں ہمارا یہ علم. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا علم ہے، یہ پورے کا پورا. تو لہذا آج یہی بات سمجھ میں آئی کہ ہم کو یعنی فطرت اسلام کیا ہے کہ اپنے رب کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے. تو اس کو جانیں گے پہچانیں گے تو اس کی پناہ میں آ جائیں گے. ہم اس کی پناہ میں آ کے عبادت کریں گے جب ہم کو قرآن سے ہدایت ملی. ورنہ شیطان ہم کو جینے دیتا نہیں دیتا. آدم علیہ السلام کو جنت سے واپس نکال دیا تو ہم تو جنت میں گئی نہیں، ابھی جانے دیتا. حیث والوں کو کھینچ کے چلا یہاں سے والوں کو جانے دیتا انہیں نہیں. جنت میں چلے گئے تو والوں کو جبکہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام اسماء و صفات کا علم دے دیا، تو گندم کے جھاڑ کا علم ہے جاؤں گا اللہ تعالیٰ یہ کھانے سے کیا ہوتا ہے بول کے. اللہ تعالیٰ میں آدم علیہ السلام کو پورے کا پورا علم دے دیا، تو گیہوں کے دانے کا علم ہے جاؤں گا اللہ تعالیٰ. کیا گیہوں کا دانا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا؟ نقل کفر نہ باجے، اس کا بھی تو علم تھا نا. اتنا علم رکھنے کے بعد میں بھی شیطان باہر نکالا نہیں. اب ہم جو ہے سو تھوڑا بہت علم حاصل کر لے گئے، بہت بڑے مرتبے پہ آ گئے. سمجھ حضرت قبلہ کی مثال دیتے ہیں، بہت زبردست مثال دیتے ہیں. یہ وہ بات بول کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ چمٹی جو رہتی نا، چمٹی وہ مصری کے ڈلے پہ چڑھ کے مصری کھا کے بے ہوش ہو کے گر جاتی، بے ہوش ہو کے گر جاتی. کیا بول کے گر دیا نے، میں پوری مصری کھا لی بول کے گر جاتی ہے. کھا سکتی چمٹی پوری مصری، تھوڑا چکتی ہو نے چک کے نشے میں آ کے میں پوری مصری کھا لی بول کے سب بے ہوش ہو کے گر جاتی. ہمارا وہی چالا میں ایک علم آ گیا تو آ گیا اس میں سے. آدم علیہ السلام کو پورا مکمل علم تھا، مخلوق کا بھی علم تھا اور خالق کا بھی علم تھا. تو شیطان ویسے علم رکھتے ہوئے بھی نکالا جنت سے. اب ہم تو جنت میں داخل ہوئے بھی تو کتنا جہاد کرنا ہے ہمارے اس کیا سے شیطان سے نہیں. شیطان دکھتا نہیں، اسے جہاد کرنا ہے، مگر دکھا تو چلو پہ کچھ بھی سے جہاد کر سکتے ہیں. دکھتا ہی نہ ہونے، جو نہیں دکھتا اس کو نہیں دکھنے سے جہاد کرنا پڑتا. نہیں دکھنے والا نہیں دکھنے پہ حملہ کرتا. کیا نہیں دکھ رہا؟ قلب نہیں دکھ رہا، روح نہیں دکھ رہی، اس پہ حملہ کرتا نہیں. اور جسم پہ حملہ نہیں کرتا شیطان. اپن جسم کو سنوار رہے ہیں، قلب کو چھوڑ دیے، انہیں قلب پہ وار کر رہا، انہیں روح پہ وار کر رہا. سب سے پہلے قلب اور روح کا تشخص ہونا، ہم کو معلوم ہونا قلب کیا ہے روح کیا ہے نہیں. اس کے بعد ہم کو اس کے دل میں سے جو دنیا کی محبت ہے وہ نکلنا شروع ہوتی. کنٹینیو میں بیٹھنا پڑتا. اس کے بعد کنٹینیو بیٹھنا، علم دین حاصل کرنا. 2 مہینے 2.5 مہینے حضرت قبلہ کی صحبت نہیں ہے. دنیا کا فرق ہے، علم میں کیفیت میں فرق ہو جا رہا. اب کتنا وہ ہو رہا کتنا ہونا اللہ والا. 2.5 مہینے حضرت کی طبیعت ناساز ہے، ہم کو صحبت نہیں مل رہی تو معلوم ہو رہا
صحبت اولیاء سے کتنا یعنی صحبت اولیاء سے نہ رہنے میں کتنا نقصان ہے. لوگ سگریٹ نہیں پوری زندگی گزار دیں صحبت اولیاء کے بغیر. کیسا جو سو اللہ راضی ہوں گا. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو دو چیزوں سے یعنی سمجھا رہے ہیں یہاں پہ. ایک تو لاک ڈاؤن جو حضرت قبلہ کی طبیعت خراب ہے 2.5 مہینے ہوگا حضرت قبلہ کی صحبت میں نہیں رہے گی, تو میں احساس پیدا ہو رہا اس میں کہ صحبت اولیاء سے کتنے فائدے ہیں اور صحبت اولیاء میں رہنے سے نقصانات کتنے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے یہ ماحول ہمارے سامنے پیش کیا, کیونکہ جو صحبت اولیاء میں تھے انہوں کنٹینیو رہنے سے ان کی اہمیت ختم ہو گئی تھی. ہاں صحبت اولیاء جائیں گے بھائی, ہر ہفتہ جاتے, ہفتہ آنے کا تو نہیں چلتا کیا. بعض جنوں کا آتا دل میں وہاں بھی جانا وہاں بھی جانا وہاں بھی جانا کیا ضروری ہے. اب دیکھو 2-2.5 مہینے نہیں رہے تو کیا حال رہتا. نہیں فرق ہوتا. صحبت اولیاء میں جو علم جو ملتا ہم کو وہ اللہ کے قریب پر دیتا. جتنا ہم صحبت میں رہیں گے اتنا اللہ کے قریب ہوتے رہیں گے, کیونکہ ہر دن ایک نیا علم آتے رہتا. اب وہ دور ہو گئے 2-2.5 مہینے سے صحبت نہیں ہے. کیسا غور و فکر کرنا اس کے اوپر ہم. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے سو جو شیطان نکالا جنت سے اتنا علم رکھتے ہوئے بھی تو پھر ہمارے پاس کیا علم ہے. گنتی میں بھی نہیں آتے ہم تو. آدم علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں ہماری گنتی بھی شروع نہیں ہوتی. نہیں ہم بول بھی نہیں سکتے وہ فلاں مرتبے پہ بول کے, وہ حالت ہے ہماری. ہم شیطان سے بچ سکتے. کیا کرو غور و فکر کرنا اس کے اوپر کر کے ہم اس کے اوپر انشاءاللہ پھر آگے مزید بات رکھیں گے. فطرت اسلام کیا ہے, دین کیا ہے, انشاءاللہ وہ بھی شروع کریں گے. اللہ کی پناہ میں آنا ہے. میرا مقصد یہی تھا کہ پہلے سب سے پہلے ہم اللہ کی پناہ میں آئیں گے. کیسا آنا اللہ کی پناہ میں وہ دیکھنا ہے. اللہ کی پناہ میں آ گئے تو ہمارا ہر راستہ آسان ہو جائے گا. کیونکہ جب اللہ کی پناہ میں جب بندہ آ جاتا نا تو میں نے کام بھی نہیں کرتا نا, میں تو اللہ کی پناہ میں کیوں کروں بولتا ہوں. ملا تو کرنے والا ہے. جب مولا کرا تھا تو حساب بھی نہیں لیں گا ہمارے سے. مولا میں کرا تو حساب پوچھ رہا تو نہیں بولیں گے وہاں پہ. میں تو نہیں کرا مولا تو کرا, میں حساب کو پوچھوں نہیں. میں تیری پناہ میں آ کے کرا. میں تو مجبور تھا, میں محتاج تھا. نہیں میں مجبور تھا, محتاج تھا. نہ میرا قوت تھی نہ میرا ارادہ تھا. نہ میرا ارادہ ہے نہ قوت ہے. یہ میرا ایمان تھا. جو کام کرا تیرے ارادے سے کرا تو قوت دیا. نہیں ہاں جزا اور سزا کا دیتا اللہ تعالیٰ اختیاری پہ دیتا. اس سے پہلے اور ایک بات آئی تھی کہ گزشتہ بیان میں کہ نیک کام بھی اللہ ہی کراتا ہے, یعنی حاجت بھی اللہ ہی کراتا ہے اور خواہش بھی اللہ ہی کرتا ہے اختیاری پر. پھر اللہ تعالیٰ سزا کیوں دے رہا بھائی؟ جب نیک بھی ہونے کرا رہا کام پھر سزا بھی ہونے دے رہا تو یہ صرف اور صرف اختیاری پہ ہے. بندہ جو اختیار کریں گا اللہ اس کو وہ دیں گا. اگر ہم ارادہ اگر نیک کام کا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نیک کام کی قوت دیں گا. اگر ہم ارادہ جیسا اگر برے کام کا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو برا کام ہمارے لیے آسان کریں گا, اسی میں ڈال دیں گا. پھر ہم وہاں جائیں گے تو پوچھیں گا کہ جیسا تو میں جو قوت دیا تھا کیا استعمال کرا, یہاں کرا. وہ حجت ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرا ہم کو. ذہنوں میں ایک بات آتی, اس کی بات اپن انشاءاللہ اس کو بھی رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہماری حاجت پوری کرا, یعنی خواہش بھی پوری کر رہا تو اس کا حساب لینے والا ہے. حاجت کا حساب نہیں لیں گا اللہ تعالیٰ, خواہشات کا حساب لیں گا برابر. پورے جتنے بھی خواہشات ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس کا برابر حساب لیں گا. اور اس کو پھر مزید ہم اس کو کب سمجھیں گے, مجھے اس کے بعد کی نشست میں انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. اس کو تسلسل کنٹینیو کرتے ہیں, دین میں آ جائیں گے پھر, کیونکہ اس سے پہلے ہمارے دین کی بات چل رہی تھی. لیکن یہ رمضان شریف میں لاک ڈاؤن رہنے سے یہ اللہ کی پناہ کی بات آ گئی تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. اللہ کی پناہ میں آ کے پھر اور انشاءاللہ مزید اللہ توفیق دیا اور حیات دیا تو انشاءاللہ اس کو مزید سمجھیں گے. لہٰذا اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما, ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.